تاریخ انسانی کا وہ عجیب و غریب سال جسے عرب عام الفیل یعنی ہاتھیوں والا سال کہتے ہیں، ایک ایسا وقت جب مکہ کی خاموش وادیوں میں ایک خوفناک لشکر داخل ہوا جس کا مقصد اللہ کے گھر کو مسمار کرنا تھا، لیکن پھر قدرت نے وہ کرشمہ دکھایا جس کی مثال آج بھی دی جاتی ہے۔ پچھلی ایپیسوڈ میں ہم نے دیکھا کہ کیسے عبد المطلب نے زمزم کا کنواں دوبارہ دریافت کیا اور کیسے اللہ نے ان کی منت سنی، بیٹے کی جگہ اونٹ ذبح ہوئے، آئے ہاتھیوں والے سال کی، ابرہہ کی سرکشی کی اور اللہ کے معجزاتی عذاب کی داستان سنتے ہیں۔ مولاي صل وسلم ضعيما عبدا۔ قصہ صدیوں پرانا ہے۔ آج سے 1500 سال پہلے عرب کا سب سے طاقتور علاقہ یمن تھا۔ جی ہاں، وہی یمن جسے آج ہم جنگ، مصیبت اور فقیری میں دیکھتے ہیں۔ وہ زمانے کی عجیب ترین تہذیبوں میں سے ایک تھا۔ یمن میں مملکت حمیر قائم تھی، ایک ایسی سلطنت جس کا دارالحکومت صنعا تھا اور جس کی شہرت پوری دنیا میں پھیلی ہوئی تھی۔ یمن کے لوگ بند مارب کے مالک تھے، وہ بڑا بند جس نے پورے علاقے کو سرسبز و شاداب بنا دیا تھا۔ یہ وہ زمانہ تھا جب یمن تجارت، زراعت اور فوجی طاقت میں پورے عرب پر حاوی تھا، لیکن پھر ایسا ہوا کچھ کہ یمن کی تقدیر ہی بدل گئی۔ 6 صدی عیسوی میں ایک یہودی بادشاہ ذونواس کی حکومت تھی۔ وہ ایک ظالم حکمران تھا جس نے نجران کے عیسائیوں کو زندہ جلوا کر قتل کیا۔ یہ واقعہ اتنا بھیانک تھا کہ پوری دنیا میں شور مچ گیا۔ جب بازنطینی سلطنت یعنی کہ رومی سلطنت نے کچھ نہ کیا تو حبشہ جو کہ ایتھوپیا کے عیسائی بادشاہ کالب نے انتقام لینے کا فیصلہ کیا۔ اس نے اپنی فوج یمن بھیج دی۔ یہاں سے شروع ہوتا ہے ہماری کہانی کے مرکزی کردار ابرہہ کی کہانی۔ بعض روایات میں وہ شاہی خاندان سے منسلک تھا۔ وہ حبشی فوج کا ایک بہترین جرنیل تھا۔ حبشی فوج نے یمن فتح کر لیا۔ ذونواس کو شکست ہو گئی تو اس نے خودکشی کر لی، لیکن ابرہہ نے جب یمن کی دولت دیکھی، وہاں کی زرخیز زمین، تجارتی راستے اور خزانے، تو اس کے دل میں لالچ پیدا ہو گئی۔ اس نے حبشی بادشاہ کو خراج دینا بند کر دیا اور بغاوت کر کے خود کو یمن کا آزاد بادشاہ قرار دے دیا۔ ابرہہ نے یمن پر 3 دہائیوں سے زیادہ حکومت کی اور یہ اس کا سنہری دور تھا۔ اس نے بند مارب کی مرمت کروائی جو یمن کی زراعت کی جان تھی، لیکن ابرہہ کا سب سے بڑا خواب تھا مکہ کے کعبہ کو تباہ کرنا اور اس کی جگہ اپنا گرجا بنا کر پورے عرب کی توجہ اپنی طرف کروانا۔ ابن ہشام اور ابن کثیر لکھتے ہیں کہ ابرہہ نے صنعا میں ایک شاندار گرجا تعمیر کروایا۔ یہ گرجا سونے، چاندی اور قیمتی پتھروں سے مزین تھا، جسے القلیس کہا جاتا تھا۔ یہ عظیم عمارت یمن کی قسمت بدل دے گی۔ ابرہہ نے اعلان کر دیا کہ اب سے تمام عرب اس گرجا میں حج کریں گے۔ اب لوگ مکہ نہیں، یہاں آئیں گے۔ لیکن عرب کے لوگ جو صدیوں سے کعبہ کی زیارت کرتے آ رہے تھے، جن کے دلوں میں کعبہ کی بے پناہ حرمت تھی، وہ ابرہہ کے اس اعلان سے غصہ ہو گئے۔ خاص طور پر قریش جو کعبہ کے متولی تھے، انہیں یہ بات ناگوار گزری۔ ابن اسحاق لکھتے ہیں کہ قبیلہ کنانہ کے ایک شخص نے کچھ لوگوں کے ساتھ مل کر رات کے وقت یمن کے القلیس گرجا میں گھس کر اسے ناپاک کر دیا، اس کی بے حرمتی کی۔ اب بعض روایات میں یہ ہے کہ اس نے اس میں آگ لگا دی۔ جب ابرہہ کو خبر ملی تو وہ غصے سے پاگل ہو گیا۔ وہ جو پہلے ہی کعبہ کا نام و نشان مٹانا چاہتا تھا اور لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرنا چاہتا تھا، اس کو ایک موقع مل گیا۔ اس نے قسم کھائی کہ وہ کعبہ کو زمین بوس کر دے گا، چاہے اسے کچھ بھی کرنا پڑے۔ اب کعبہ کو گرانے کا وقت آ گیا ہے۔ اس نے اپنی فوج تیار کر دی۔ 60,000 سپاہی،
اور اس فوج کے ساتھ ایک خاص ہاتھی بھی لے کر چلا جس کا نام تھا محمود۔ اور پھر وہ دن آیا جب ابرہہ کی فوج شمال کی طرف بڑھی۔ ہاتھی آگے آگے تھے، زمین ان کے پاؤں کی دھمک سے کانپ رہی تھی۔ یہ منظر دیکھنے والوں کے لیے بہت ہی خوفناک تھا۔ ابرہہ کی فوج یمن سے شمال کی طرف بڑھی۔ راستے میں جب بھی کسی بھی قبیلے نے مزاحمت کرنے کی کوشش کی یا انہیں مکہ جانے سے روکا گیا، انہیں کچل دیا گیا۔ فوج مکہ کی طرف بڑھ رہی تھی۔ خبر پوری وادی میں آگ کی طرح پھیل گئی۔ لوگ گھبرا گئے۔ کون تھا جو 60,000 کی فوج اور ہاتھیوں کا مقابلہ کر سکتا تھا؟ کوئی فوج نہیں تھی، کوئی ہتھیار نہیں تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا عبد المطلب نے فیصلہ کیا اور انہوں نے لوگوں سے کہا، پہاڑوں پر چلے جاؤ اور اپنی جان بچاؤ، اس امید کے ساتھ کہ خدا اپنے گھر کعبہ کی خود حفاظت کرے گا۔ لوگ پہاڑوں کی طرف نکل گئے۔ عبد المطلب اور چند قریش کے بڑے بوڑھے کعبہ کے پاس ٹھہرے رہے۔ جب یہ لشکر مکہ کے قریب پہنچا تو ابرہہ کے سپاہیوں نے مکہ والوں کے اونٹ چھین لیے، جن میں حضرت عبد المطلب کے 200 اونٹ بھی شامل تھے۔ مکہ کے لوگ ہاتھی کو دیکھ کر بہت حیران ہوئے کیونکہ انہوں نے آج تک ایسی کوئی مخلوق نہیں دیکھی تھی۔ وہ حیران بھی تھے اور خوف زدہ بھی تھے۔ حضرت عبد المطلب خود ابرہہ کے کیمپ میں گئے۔ جب ابرہہ نے انہیں دیکھا تو وہ ان کی شخصیت سے متاثر ہو کر اپنے تخت سے اٹھ کر بیٹھ گیا۔ تمہیں کیا چاہیے؟ مجھے میرے 200 اونٹ واپس چاہیے جو تمہارے سپاہیوں نے پکڑ لیے ہیں۔ میں تو تمہارے کعبہ کو گرانے آیا ہوں اور تمہیں اپنے اونٹوں کی فکر ہے؟ ابرہہ حیران رہ گیا۔ اس نے کہا، تم میرے سامنے اپنے اونٹوں کی بات کر رہے ہو؟ تو اس پر حضرت عبد المطلب نے تاریخی جواب دیا، اونٹوں کا مالک میں ہوں اور اس گھر کا مالک اللہ ہے، وہ خود اس کی حفاظت کرے گا۔ ابرہہ نے حضرت عبد المطلب کے اونٹ واپس کر دیے۔ قریش کے تمام لوگ بھی مصیبت کی اس گھڑی میں صرف ایک اللہ کو ہی پکارنے لگے اور اپنے تمام بتوں کو بھول گئے۔ حضرت عبد المطلب نے کعبہ کے سامنے کھڑے ہو کر دعا کی، اے اللہ، ہر شخص اپنے گھر کی حفاظت کرتا ہے، تو بھی اپنے گھر کعبہ کی حفاظت فرما۔ پھر وہ بھی پہاڑوں پر لوگوں کے پاس چلے گئے۔ صبح ہوئی، ابرہہ نے اپنی فوج کو کعبہ کی طرف بڑھنے کا حکم دے دیا۔ اس کے فوج میں سب سے بڑا ہاتھی محمود کو آگے کیا گیا تاکہ وہ دیواروں کو ڈھا دے، لیکن جب ہاتھی مکہ کی سرحد کے قریب پہنچا تو کچھ عجیب سا واقعہ ہوا۔ ہاتھی نے اپنے گھٹنے ٹیک دیے اور وہ ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھ رہا تھا۔ سپاہیوں نے ہاتھی کو مارا، لوہے کی سلاخوں سے پیٹا، اس کے پیٹ میں کانٹے بھی چبوئے، لیکن ہاتھی اٹھنے کو تیار ہی نہیں تھا۔ پھر انہوں نے اس ہاتھی محمود کا رخ یمن کی طرف کر دیا تو ہاتھی فوراً اٹھ کر دوڑنے لگا۔ انہوں نے اسے پھر مکہ کی طرف موڑا تو وہ پھر گھٹنوں کے بل گر گیا۔ پھر وہ ہوا جس کا سب کو انتظار تھا۔ یکدم آسمان پر کالے بادل چھا گئے۔ ایک سپاہی نے دیکھا اور پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ لوگوں نے آسمان کی طرف اپنی نگاہیں کر لیں اور ان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ آسمان سے سیاہ بادلوں کی طرح پرندوں کا ایک جھنڈ آیا۔ ابن کثیر اور طبری لکھتے ہیں کہ ہر پرندے کے پاس 3 پتھر تھے، ایک چونچ میں اور 2 پاؤں کے اندر۔ یہ وہ پتھر تھے جو بارش برسنے کے بعد عرب کی مٹی کے اوپر گیلے ہونے کے بعد خشک ہوئے ہوئے تھے، لیکن یہ آگ کی طرح لگتے تھے، جس کو بھی یہ لگے اس کو جلا کر راکھ کر دیا۔ جب یہ پتھر ابرہہ کے سپاہیوں پر گرتے تو زرہیں چاک کر دیتے، گوشت کو پگھلا دیتے اور ہڈیوں کو توڑ دیتے۔ ہر پتھر ایک آدمی کو ہلاک کر دیتا تھا۔ پوری فوج میں خوف و ہراس پھیل گیا۔ لوگ ادھر ادھر بھاگنے لگے لیکن کوئی پناہ نہیں تھی، اور دیکھتے ہی دیکھتے ابرہہ کی پوری فوج ہلاک ہو گئی، بالکل ویسے ہی جیسے کھایا ہوا بس۔ اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کو قرآن کے اندر ہمیشہ کے لیے محفوظ کر دیا اور قرآن کی 105 سورت فیل کے اندر اس واقعے کو بیان فرمایا، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے،
ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل کیا تم نے دیکھا نہیں کہ تمہارے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ کیا اس نے ان کی چال کو اکارت نہیں کر دیا اور ان پر پرندوں کے جھنڈ بھیج دیے جو ان پر پکی ہوئی مٹی کے پتھر پھینک رہے تھے اور پھر انہیں ایسا کر دیا جیسے کھایا ہوا بھس۔ جب وہ پتھر گرے تو پھر کوئی بھی نہ بچا، ہاتھیوں کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، سپاہی بھی ادھر ادھر بکھر گئے، زمین لاشوں سے بھر گئی، خون کی ندیاں بہہ گئیں۔ ابرہہ اور اس کے ساتھی، اس کے ہاتھی، اس کی فوج سب مٹ گئے۔ کہتے ہیں کہ ابرہہ بھاگتا ہوا سنا پہنچا، لیکن وہاں اس کا سینہ پھٹ گیا اور وہ مر گیا، اس کی فوج مٹ گئی، اس کا نام مٹ گیا۔ مکہ والوں میں خوشی کی ایک لہر دوڑ گئی، انہوں نے اپنے رب کا شکر ادا کیا۔ عرب والوں نے اس سال کا نام عام الفیل یعنی ہاتھیوں والا سال رکھا۔ اسی سال اس واقعے کے تقریباً 50 دن کے بعد ایک روشنی دنیا میں پھیلی اور وہ روشنی تھی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے سفر پر جانے سے پہلے کچھ اہم واقعات جو آپ کے سامنے لے کر آنا چاہتے ہیں کہ کیا آپ جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت سے 700 سال پہلے ایک بادشاہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام ایک خط چھوڑ دیا تھا، اور وہ لڑکا جو شام میں اجنبی کہلایا اور بعد میں کعبہ کا مالک بنا۔ یہ سب کچھ جاننے کے لیے اگلی قسط میں ساتھ رہیے گا، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔